دیکھیں قاضمی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مولوی اجمل کا قصہ جب شروع ہوا تھا تو اس وقت یہی بات آئی تھی کہ مولوی اجمل صاحب کو بھجوایا تھا نواز شریف نے اسرائیل، اور کیوں بھجوایا تھا؟ کہ کاروباری جو ہے لین دین اور معاملات کے اندر وہ چاہتے تھے کہ ہماری ان کے ساتھ روابط قائم ہو اور معاملات ہمارے سیٹ ہوں، پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا اور ہمیں فائدہ ہوگا، ہمارے کاروبار کو فائدہ ہوگا۔ پہلی تو اس سے نظر آ گیا آپ کو کہ کون اس وقت بھی حامی تھا۔ ابھی بھی شمع جو بیٹھی ہوئی تھیں، جو وزیر خارجہ ہیں، داخلہ ہیں، ان کے خارجہ ان کے بیک کے اوپر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، جی وزیر دفاع کے اوپر، ڈیفنس منسٹر کے پیچھے، تو وہ اس پہ بھی انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو نہیں انہیں بٹھایا، خود ہی بٹھا دیا گیا، حالانکہ وہ ان کے ساتھ کافی پیتی رہیں، ان کے ساتھ ہوٹل کے اندر گئیں، ان کے ساتھ اسکواڈ کا حصہ تھیں، ان کے پاس وہ کارڈ ہے کہ میں اس وفد کا حصہ تھی، اور اس سے انکار انہوں نے فوراً اس وجہ سے کیا کیونکہ پاکستانی عوام کا رد عمل آیا تو وہ سیاسی سکورنگ کرنی ہے کہ یہ ہماری جو اصلیت ہے وہ ایکسپوز نہ ہو، اقتدار کی خاطر، کرسی کی خاطر یہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر سیز فائر کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی ٹرمپ صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کا انڈیا کے ساتھ سیز فائر ہونے جا رہا ہے۔ اگر سونا پاکستان کے اندر نکلتا ہے تو وہ بھی ٹرمپ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سونا نکلا ہے۔ معدنیات کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی ٹرمپ سے پتہ چلتا ہے۔ اگر معاہدے کی بات ہوتی ہے تو فلسطین کا موقف لیے بغیر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے پیچھے لبیک کہہ رہے ہیں۔ جو ٹرمپ صاحب فرما رہے تھے کہ میں آپ کو سرپرائز دینے جا رہا ہوں، وہ یہی سرپرائز تھا کہ جو 6-7 ممالک تھے جو اوپر سے مذمتیں کر رہے تھے ابھی کھل کے اس معاہدے کو سپورٹ کر دیں گے، تو انہوں نے سپورٹ کر دیا۔ اب نمبر 2 بات یہ رہے گی جو رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے۔ دیکھیں، اگر فلسطین جو ہے وہاں پر سرنڈر کر دے اور یہ کہہ دے کہ ہم سے طاقتور ہیں، ہمیں گولے مارے، ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، یہاں پر قحط آ گئی، یہاں پر خوراک کی کمی آ گئی ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے سرنڈر کرنے کی، تو پھر کربلا کے اندر بھی سرنڈر ہو جاتا۔ تو بات آپ کے ایمان کی ہے، ایمان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ پر مسلمان ممالک دیکھیں یہ باتیں تو اچھی، کسی مسلمان ملک نے مدد نہیں کی۔ 60,000 سے زیادہ 19,000 تو بچہ شہید ہوا ہے، 60,000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، سارے مسلمان ممالک اس کا پہلا رائٹ کس کا ہے؟ فلسطین کا ہے۔ وہ بات کریں، حماس بات کرے، کیا انہوں نے اس موقف کی تائید کی ہے؟ اگر وہ کہتے جی کہ ہمیں یہ معاہدہ قبول ہے، اس کے بعد اگر ہم پاکستان جاتا یا کوئی اور عرب ممالک جاتا، مسلم ممالک جاتا، تو اس کو انڈورس بھی کیا جاتا۔ آپ نے پاکستان کی عوام کو اعتماد میں لیا، اسمبلی کے اوپر فلور کے اوپر آپ نے کوئی بات کی، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اور اگر آ کر یہاں بات کرتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ کیا معاہدہ ہے۔ تو معاہدہ واضح نہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ ہتھیاروں کی تیاری ہے اور جو سرنگیں ہیں ان کو تباہ کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تسلیم کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر حماس کی حکومت نہیں ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا موقف ہے وہ اس موقف کے اوپر بالکل ہم راضی نہیں ہیں، اور اس معاہدے کو آپ نہیں عمل کریں گے تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ 3 دن کا الٹیمیٹم ہے۔ کیا امن پیس معاہدے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ راضی نامہ ہونا ہے اور میں آپ کو دھمکی دوں اطہر کاظمی اگر تم میرے ساتھ نہیں بیٹھے تو میں تمہیں جلا دوں گا؟ تو یہ معاہدہ ہوتا ہے؟ اس کو سپورٹ کر کے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو بالکل بڑے خیر خواہ ہیں، جی قطر نے کر دیا، اس نے کر دیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یاسر عرفات نے اگر پاکستان کے حق میں بات نہیں کی، کشمیر کے حق میں بات نہیں کی، ایک فرد واحد دنیا کا کوئی کسی مسلم ممالک کا سربراہ اگر بات نہیں کرتا، تو جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوگا وہاں ہم اس کو سپورٹ کریں گے کہ آپ ظلم کرتے جائیں۔ وہاں اس ملک کی عوام کا کیا قصور ہے؟ فلسطینی بچوں کا کیا قصور ہے؟ تو ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان کا جو ٹویٹ ہے نا، آئی میں پاکستانی، آئی سپورٹ غازہ، وہ ٹویٹ اٹھا کر یہ دکھاتے ہیں اسرائیل کو کہ اس کو اندر رہنے دو، امریکہ کو دکھاتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کی سیاست بچی ہوئی ہے۔ چلیں، اس میں پر ایشو یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں مشکل وقت پڑا ہے، رانا صاحب باتیں تو بڑی اچھی ہیں، مسلم امہ کی بھی ہم بات کرتے ہیں، کبھی سعودی عرب نے ہمارا اس طرح یا کوئی بھی دیگر جو ممالک ہے، ایک دفعہ تو آپ کو پتا ہے جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، شاہ محمود قریشی صاحب تو OIC کے اوپر کافی زیادہ ناراض ہوئے کہ OIC کو ایک سٹانس لینا پڑے گا کشمیر کے حوالے سے۔ لیکن اس مسئلے پہ یہاں پہ جو حکومت پہ تنقید ہو رہی ہے کہ ان کو تھوڑی سی جلدی لگا، ایسے کہ ان کو ٹویٹ کرنے میں، اس کو قبول کرنے میں تھوڑی سی جلدی تھی، ادھر آ کے مشاورت کرتے، کابینہ کے سامنے رکھتے، پارلیمنٹ کے سامنے رکھتے، وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ دیکھیں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات کر دوں۔ دیکھیں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ یاسر عرفات ایک بندہ تھا، ایک بندہ نہیں تھا۔ یاسر عرفات بہت بڑا لیڈر تھا فلسطین کا، اور ریالٹی یہ ہے، ریالٹی چیک جو ہے نا اس پہ جائیں۔ تقریر کرنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، جذبات کو ابھارنا بڑا اچھا لگتا ہے، لوگوں کو پمپ کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن دا پوائنٹ از ڈفرینٹ۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ فلسطین کے لیے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، ہم سڑکوں پہ کھڑے ہوئے، ہم نے جناب یہاں پہ جلسے نکالے، جلوس نکالے، ہڑتالیں کی، یہ کیا وہ کہ سب کچھ کیا نا، ہمیشہ کیا۔ ہر انٹرنیشنل لیول پہ، ہر انٹرنیشنل فورم پہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے رہے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن ریالٹی کیا ہے؟ جب اتنا بڑا لیڈر، جو بات کر رہے ہیں نا کہ اتنے بڑے لیڈر نے ایک شخص نہیں تھا، وہ لیڈر تھا فلسطین کا،
وہ بہت بڑا ایک لیڈر تھا اور وہ کئی دہائیوں تک رہا ہے وہ لیڈر, ٹھیک ہے, وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ اس وقت کا اگر اس کو ریکویسٹ کرتا رہا کہ جناب آپ اس جاتے ہوئے, انڈیا جا رہا تھا ہمارے سے ہو کے, وہ بندہ یاسر عرفات انڈیا جا رہا تھا, کہ ہمارے سے جاتے جاتے ایک سٹیٹمنٹ انڈیا جانے سے پہلے کشمیر کی فیور میں ایک سٹیٹمنٹ دے جائے, وہ نہیں دیتا سٹیٹمنٹ. سو وہ ریالٹی ہے, ریالٹی سے آپ نہیں بھاگ سکتے, ٹھیک ہے, جو ریالٹی ہے اس کو فیس کریں. یہ کہہ دینا کہ جناب ہم یہ کر دیں گے, وہ میں نے پہلے عرض کی, کوئی پارٹی ہو یہاں پہ پاکستان میں, کسی بھی جگہ کی پارٹی ہو, چھوٹی ہو بڑی ہو, آپ بتا دیں مجھے کیا آپ ریلیف دے سکتے ہیں, ان کو ریلیف دے سکتے ہیں, صرف تقریریں کر سکتے ہیں, سٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں, آپ یہاں پہ لوگوں کے جذبات ابھار سکتے ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے, لوگ فلسطین کے ساتھ ہیں, فلسطین میں جو مظالم ہوئے ان کے ساتھ ہیں, ہمارے لوگ ساتھ ہیں, پوری دنیا میں لوگ ان کے ساتھ ہیں, صرف ہمارے ملک میں نہیں ہیں, لیکن وہ ساری دنیا میں لوگ ان کے ساتھ ہیں, فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ایک سول سپر پاور ہے, اس کو آپ نے ڈیل بھی کرنا ہے نا. یہاں تو آپ سٹون ایج میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کے گفتگو کریں, وہاں پہ جا کے بیٹھ کے بات کریں, تو پھر تو آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں گے. یہاں تو آپ بیٹھ کے تھوڑا سا اپر سٹوری استعمال کریں, اپنا گرے یوز کریں اور اکارڈنگلی چلیں. ہر سٹیٹ, ہر ملک اپنا انٹرسٹ واچ کرتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو, بڑے سے بڑا ہو. باقی رہے گی بات مسلم ممالک کی, دیر از نو سچ تھنگ ایز OIC. OIC از اے ٹوتھلیس آرگنائزیشن. آپ جو مرضی کرتے ہیں. ابھی جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا, OIC نے کوئی کی کیا, تسی منو ایک دس جو کوئی گل کیتی ہوئی کام دی ٹھک دی, تاڑے نال کھلوتا ہے کدی OIC نہیں, کسی کبھی بھی نہیں کھڑا ہوا, ٹھیک ہے. سو ان چیزوں کو چھوڑیں, ریالٹی کی طرف. اچھا, اس میں بریفلی یہ بتائیں نا رانا صاحب, جس طریقے سے حکومت نے سارے معاملے کو ہینڈل کیا ہے, تھوڑے سے بہتر طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تو ایک اس نے ایک چیزیں آپ کو پوائنٹس سامنے رکھے ہیں اس نے. جی, ابھی اس میں بات چیت ابھی اس میں بات چیت ہونی ہے. لیٹ تھنگز فائنلائز. کسی جگہ پہ بیٹھے تو صحیح نہ جا کے چیزیں, کسی جگہ پہ شیپ اپ تو ہونے دو نا چیزیں, اس کے بعد آپ جائیں کیبنٹ میں, اس کے بعد آپ بحث کروائیں, جو مرضی کرتے پر وہ ٹویٹ بھی بعد میں کر لیتے نا, بحث پہلے کروا دیتے پارلیمنٹ وغیرہ میں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, آپ کی بات درست ہے, اس کے بعد کروا لیتے. لیکن دا پوائنٹ از, اسی تو پوائنٹ نہیں لکھے نا, وہ پوائنٹ کنے لکھے نے, میں لکھے نے, تسی لکھے نے, پاکستان نے لکھے نے وہ پوائنٹس, نہیں ہم نے نہیں لکھے, ٹھیک ہے. سو اس وقت وہ سول سپر پاور جو ہے, اور وہ اس کے بعد جناب اسرائیل جو ہے, وہ حماس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر چکا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کا نیٹ ورک, ٹنل نیٹ ورک جو تھا, اس کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر چکا ہے, ٹھیک ہے. سو اب ان کی بات آپ کس طرح آپ چھوڑیں گے؟ یہاں تو آپ کو بہت بڑا اتحاد ہوتے مسلم ممالک کا, آپ کو سٹینڈ لے سکتے ہوتے. آپ کی ڈیپینڈنسی ہے. مین چیز تو یہ ہے نا کہ سٹینڈ کتنا لیا, 2 سالوں کے دوران 60,000 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے, کیا کیا مسلمانوں نے؟ اخیرلی ایک پٹی رہ گئی ہے, اس سے تسی شور پا رہے ہو. اسپیشلی یہ عرب ممالک دیکھیں نا, وہ جو ساتھ کھڑے ہیں, بالکل 2 سال سے کوئی کھڑا ہوا ہے, سٹیٹمنٹس کے علاوہ کسی نے کچھ کام کیا ہے وہاں پہ؟ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. پر پنجوتا صاحب, میں تھوڑا سے سیاسی معاملے پہ آنا چاہتا ہوں. آج خان صاحب نے اپنے کوارڈینیٹرز وغیرہ کوئی تبدیل کیے ہیں, کیا وجہ بنی جماعت کے اندر کوئی تبدیلی؟ خود نیوز صحافی کچھ کر رہے تھے, ابھی تک جو آفیشیل ہمارے تک میسج ہے, ڈائریکشنز جو آتی ہیں وہ ابھی نہیں پہنچیں گی, تو پھر میں اس پہ کمنٹس کر سکتا ہوں, اور خان صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں. جی, ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ان کو چیز جا کر بتائی جائے تو اس بنیاد پہ بھی وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. تو کوئی ایسی بیرسٹر علی ظفر صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے, پر اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب کو سٹے ملا ہوا تھا پشاور ہائی کورٹ سے, اور اب اسی لیے جو نئے اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں, ان کی تعیناتی نہیں کی گئی, آلدو کہ خان صاحب نے اچکزئی صاحب کا اور مولانا راجہ ناصر عباس صاحب کا نام دیا ہوا ہے. اگر یہ سٹے ختم ہو جاتا ہے, وہ نائل ہو جاتے ہیں, تو پھر کیا یہ جو خان صاحب نے نام دیے ہوئے ہیں, تو یہ حتمی طور پہ یہی نام دیے جائیں گے پھر آگے؟ آج کچھ فیصلہ ہے وہاں سے, اور انہوں نے درخواستوں کو مسترد کیا ہے, اور اگر درخواستیں جو ہیں وہ آگے کسی فورم کے اوپر نہیں, ہم لیگل کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے, اور آگے ظاہری بات ہے لے کر تو جانا ہے معاملے کو, تو جب تک عدالتوں کے اندر معاملہ ہے تب تک کوئی اس کے اوپر نیشنل اسمبلی یا سینٹ کی حد تک نہیں ہے. پنجاب کی حد تک خان صاحب نے خود اپروول دی کہ وہاں کر دیا جائے, وہاں ہمیں ضرورت ہے. معین قریشی کیونکہ وہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کے طور پر کام پہلے کر رہے تھے, تو وہ خان صاحب نے فیصلہ اس پہ کیا ہے, تو اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا, آج اسمبلی نے بھی وہاں سے کر دیا, اسپیکر صاحب نے بھی, تو وہ ہے. جی
ٹھیک. اچھا رانا صاحب, یہ خان صاحب کی جانب سے اچکزئی صاحب کو نامزد کرنا اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو نامزد کرنا, کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں ان کے اندر جو ہے نا, پارٹی کے اندر, پی ٹی آئی کے اندر, یہ فیصلہ تو عمران خان کا ہے. جو فیصلہ عمران خان کرے گا وہ سب لوگ مانیں گے. ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ تو سب لوگ مانیں گے, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ پارٹی کے اندر اس میں بحث چل رہی ہے, لوگوں کو ناراضگیاں ہیں. ویسے بھی گروپس بنے ہوئے کافی سارے جو کہ ختم ہونے چاہیے, جو کہ اچھا نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو گروپس بنے ہیں, اٹس ان اے بیڈ ٹیسٹ. ان کا اپنا ووٹر بہت زیادہ ہے, ان کا اپنا سپورٹر بہت زیادہ ہے, وہ ناراض ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اسی چکر میں, ٹھیک ہے. اور وہ اگر اس طرح کی یہ جس طریقے سے اپوائنٹمنٹس کی بات آپ کر رہے ہیں, 2 لوگوں کی جو بات کر رہے ہیں, ان کے اندر اپنے لوگ اگر آئیں گے نا بیچ میں سے, ان کو اگر دی جائے گی نا ریپرزنٹیشن وہاں پہ ان 2 سیٹوں پہ, تو وہ میرے خیال میں یہ لوگ زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے. وہ ان کو یہ بھی ہے نا کہ حکومت ان کو 9 مئی میں ڈال دے گی, جو بھی آئے گا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پرچہ کر دے. جیسے میں نے پہلے عرض کی نا, ان لوگوں کی پوزیشن بہت ٹرکی ہے, بہت, یہ ایک دیر ان کیچ 22 سچویشن. یہ اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے, ادھر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, ادھر سے جناب سیاست بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں. سو ان لوگوں کے لیے پرابلمس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ اس کے ساتھ انہیں ڈیل کرنا پڑتا ہے. اور اس سیم گوز فار گنڈا پور. لیکن گنڈا پور جو مرضی کہتا ہے, پر گنڈا پور صاحب کی حکومت کا خاتمہ تو نہیں آپ کو نظر آ رہا؟ نہیں دیکھیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ لوگ ان کے اپنی وہاں پہ ایم پی ایز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی کوئی اتنے کافی لوگ جو ہیں, انہوں نے تو اسٹامپ پیپر لکھ کے دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جدھر جانا ہوگا چلے جائیں گے وہ لوگ. وہ تو اسٹامپ پیپروں پہ لکھ کے دیے ہوئے, 2 گوائیاں ڈلی ہوئی ہیں ایک اسٹامپ پیپر پہ, ایک ایم پی اے نے دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جا سکتے ہیں جدھر بھی جانا ہو. لیکن دا پوائنٹ از ڈفرنٹ. مائی پوائنٹ از کہ وہ گنڈا پور بھی پھنسا ہوا ہے نا. گنڈا پور کا ایک چکر یہ ہے کہ وہ گنڈا پور چیف منسٹر بھی ہے, اس نے جناب اپنی وہ حکومت چلانے کے چکر میں بھی رہتا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہیٹ بھی فیس کرنی پڑتی ہے فرام ود ان دا پی ٹی آئی. سو وہ دونوں چکروں میں پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کرپشن اپنی جگہ, باقی چیزیں اپنی جگہ. وہ لوگوں کو باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو سختیاں کاٹ رہے ہیں, ان کو اچھا نہیں لگا. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.